بڑے دکھ اٹھائے ہیں اس قوم کے ہاتھوں. فرماتے ہیں ابھی وہ مصر اور کنان کی راہ میں تھے کہ ان کی وفات ہو گئی. وعدہ کے موافق منزل مقصود تک پہنچا دیں فوت ہو گیا، اور بنی اسرائیل میں ان کے مرنے سے ایک بڑا ماتم برپا ہوا. پہلے زندگی میں بے وفائی کرتے رہے، لیکن اس عرصے میں تربیت ہو گئی ہوگی یا رفتہ رفتہ آخر وہ محبت پیدا ہو ہی گئی ہوگی جو ایک نبی سے ہونی چاہیے. کہتے ہیں بڑا ماتم برپا ہوا، جیسا کہ تورات میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل اس بے وقت موت کے صدمے سے اور حضرت موسیٰ کی ناگہانی جدائی سے 40 دن تک روتے رہے. ایسا ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا، اور صلیب کے واقعہ کے وقت تمام ہواری تتر بتر ہو گئے، اور ایک ان میں سے مرتد بھی ہو گیا. اب سنیے اب کیا ہوگا. یہ مثالیں ساری کن کی ہیں؟ یہ کہتے ہیں نہ نبوت نہ خلافت، کچھ بھی نہیں. ہم کہتے ہیں امتی نبوت، کہتے ہیں کچھ بھی نہیں. یہ باتیں ہیں مجددوں میں سے ایک مجدد تھے. مثالیں ساری نبیوں کی دے رہے ہیں اور بات خلافت کی کر رہے ہیں. یہ باتیں نہیں سنتے، یہ سنتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی. سو اے عزیزو، جبکہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ دو قدرتیں دکھلاتا ہے تا مخالفوں کی دو جھوٹی خوشیوں کو پامال کر کے دکھلا دے. سو اب ممکن نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کو ترک کر دے. اس لیے تم میری اس بات سے جو میں نے تمہارے پاس بیان کی غمگین مت ہو. مطلب میں جانے والا ہوں تمہیں چھوڑ کر، اور تمہارے دل پریشان نہ ہو جائیں، کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے. اگر وہ یہ انجمن تھی جس کی باتیں کر رہے ہیں تو مسیح موعود کے علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے دیکھی نہیں تھی، ان کے منہوں کو پہچانتے نہیں تھے، وہ کون سے چہرے تھے، کون سے نام تھے، یہ جانتے نہیں تھے. کیا فرما رہے ہیں مسیح موعود علیہ السلام؟ کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے، اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ وہ دائمی ہے. 6 سال کی خلافت کے بعد غائب نہیں ہو جائے گی، وہ ہمیشہ تمہارا ساتھ دے گی، جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا. اور وہ دوسری قدرت سنیے، اور وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں. انجمن پہلے کہاں سے آ گئی؟ کچھ بتائیں تو صحیح، کوئی جواب دیں. مسیح موعود کی زندگی میں کہتے ہیں خود انجمن قائم کی تھی، اور اس کو نظر تحقیر سے دیکھ رہے ہو تم اور استخفاف سے دیکھ رہے ہو. مسیح موعود کی قائم کردہ انجمن ہے. اس قدرت کی بات کیوں نہیں کرتے جس کے متعلق مسیح موعود فرماتے ہیں کہ وہ آ نہیں سکتی جب تک میں نہ جاؤں؟ اگر قدرت سے مراد تائید الہیہ لیتے ہو تو مسیح موعود سے بڑھ کر کس کو تائید الہیہ حاصل تھی؟ کیا اللہ تعالیٰ انتظار فرما رہا تھا کہ یہ فوت ہو جائے تو پھر میں اس کی تائید کروں؟ اس لیے جاہلانہ تصورات سے باز آ جاؤ. ایسے وسوسے اپنے دلوں کے لیے رکھو، دوسرے شریف طبع لوگوں کے دلوں میں کیوں ایسے وسوسے پھیلاتے ہو؟ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں، لیکن جب جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی. یہ وہی قدرت ہے جس کا خلافت کے حوالے سے حضرت خلیفۃ المسیح اول ذکر فرما رہے ہیں کہ میرے ساتھ ختم نہیں ہونے والی. یہ منصب بڑا معزز ہے، میں اس کی عزت اور احترام کرتا ہوں، اور میرے بعد جاری رہے گا. پھر جو آئے گا خدا اس کو بنائے گا، خدا اسے کھڑا کرے گا، اور جیسا خدا چاہے گا وہ تم سے سلوک کرے گا. پھر فرماتے ہیں جیسا کہ خدا کا براہین احمدیہ میں وعدہ ہے، اور وہ وعدہ میری ذات کی نسبت نہیں ہے بلکہ تمہاری نسبت وعدہ ہے. یعنی جماعت کے ساتھ جو آئندہ ہمیشہ آنے والی قدرت ہے، اس کا تعلق تم سے ہے، کیونکہ مسیح موعود کے اوپر تو وہ قدرت حاوی نہیں ہو سکتی. یہ مراد نہیں ہے کہ جماعت سے کوئی زیادہ اونچا وعدہ ہے، مسیح موعود سے کم تھا. مراد یہ ہے کہ جس قدرت کی میں بات کر رہا ہوں وہ جماعت کو فتنوں سے بچانے کے لیے اور ہمیشہ کے لیے نظام جماعت کی حفاظت کی خاطر
خدا قائم کرے گا. میرے متعلق اور باتیں ہیں. مجھے خدا نے خود اپنا خلیفہ بنایا ہے، مگر میری خلافت جو جاری ہوگی یہ اس کی بات ہو رہی ہے جو تم میں جاری ہوگی. حضرت مسیح علیہ السلام کا کلام بہت ہی گہرا اور بڑا عارفانہ ہے. جہاں آیت استخلاف ہے وہاں حضرت محمد رسول اللہ سے وعدہ نہیں فرمایا کہ آپ کو خلیفہ آپ بنائے گا. آپ کو تو خلیفہ بنا چکا تھا. آپ کو تو اس وقت خدا نے خلیفہ بنا دیا تھا جب ابھی کائنات پیدا ہی نہیں ہوئی تھی. وہ وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. ہم جو محمد رسول اللہ پر ایمان لائے ہیں ان کے ساتھ وعدہ ہے. بس آیت استخلاف کا حوالہ چل رہا ہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی بات کی. تم سے وعدہ سے مراد یہ ہے کہ وہ آیت استخلاف کا حوالہ دے رہا ہوں جس میں جماعت مومنین سے ایک وعدہ ہے. میں اس وعدے کی بات کر رہا ہوں. جیسا کہ خدا فرماتا ہے کہ میں اس جماعت کو جو تیرے پیروں ہیں قیامت تک دوسروں پر غلبہ دوں گا. یہ اس غلبے کی باتیں ہو رہی ہیں. سو ضرور ہے کہ تم پر میری جدائی کا دن آوے، تب بعد اس کے وہ دن آوے جو دائمی وعدہ کا دن ہے. وہ ہمارا خدا وعدوں کا سچا اور وفادار اور صادق خدا ہے. وہ سب کچھ تمہیں دکھلائے گا جس کا اس نے وعدہ فرمایا ہے. اگرچہ یہ دن دنیا کے آخری دن ہے اور بہت بلائیں ہیں جن کے نزول کا وقت ہے، تو ضرور ہے کہ یہ دنیا قائم رہے جب تک وہ تمام باتیں پوری نہ ہو جائیں، جن میں سے بہت سی ہم آج اپنی آنکھوں کے سامنے پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں. وہ تمام باتیں پوری نہ ہو جائیں جن کی خدا نے خبر دی. میں خدا کی طرف سے ایک قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوا. ایک مقدس وجود جس کو خدا نے اپنے قرب سے مقدس فرمایا. میں خدا کی طرف سے ایک قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوا اور میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں. اور میرے بعد بعض اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے. کہاں ہے وہ انجمن جس کو مسیح موعود کا جانشین قرار دے رہے ہیں یہ اور اس کے غلط معنی سمجھ رہے ہیں؟ وہ وجود وہاں موجود نہیں تھے. بعض وجود ہوں گے جو میرے بعد ظاہر ہوں گے، اور جس طرح میں ایک وجود ہوں، ایک مجسم قدرت ہوں، خدا اسی طرح ان کو قدرت بنائے گا. جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے سو تم خدا کی قدرت ثانی کے انتظار میں اکٹھے ہو کر دعائیں کرتے رہو. اور چاہیے کہ ہر ایک صالحین کی جماعت ہر ایک ملک میں اکٹھے ہو کر دعا میں لگے رہیں تاکہ دوسری قدرت آسمان سے نازل ہو اور تمہیں دکھا دے کہ تمہارا خدا ایسا قادر خدا ہے. اپنی موت کو قریب سمجھو، تم نہیں جانتے کہ کس وقت وہ گھڑی آ جائے گی. یہ ہے اس کیسٹ کا حال جو آپ نے سنی، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وسوسے پھیلا کر نعوذ باللہ جماعت احمدیہ کو، مبین کو خلافت سے بدظن کر دیں گے یا اس سے توڑ دیں گے یا اس کا تعلق ٹوٹ جائے گا. اب تک ان کو سمجھ نہیں آئی کہ جماعت احمدیہ ہے کیا. ان کو پتہ نہیں کہ خلافت کے دیوانے کن کو کہتے ہیں. مسیح موعود علیہ السلام کے معجزوں میں سب سے بڑا اعجاز یہ ہے کہ چشمہ رواں جاری فرمایا ہے. جس کو مسیح موعود علیہ السلام چشمہ رواں کہتے ہیں، وہ اصل چشمہ علوم کے علاوہ جو جاری و ساری زندہ چشمہ ہے وہ جماعت احمدیہ ہے. اور یہ محمد رسول اللہ کے فیض کا ایک قطرہ ہے جس سے خدا نے ایک دریا بہا دیا، اور یہ بڑھتا رہے گا. اس کی موجیں پہلے سے بڑھ کر طاقتور اور بلند تر ہوتی چلی جائے گی. اس کا دائرہ پھیلتا چلا جائے گا. اس نے لازماً ایک عالمگیر سمندر میں تبدیل ہونا ہے. کوئی طاقت نہیں ہے جو اس کو روک سکے. اور یہ وعدے کس کے حق میں پورے ہو رہے ہیں؟ اس انجمن کے حق میں جس کی تم باتیں کر رہے ہو. یہ وہ سارے وعدے غلط نکلے. اور پھر ایک اور بات جو یہ آپ کو بتاتے نہیں ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وہ بھی تحریریں ہیں جو انہوں نے بیان کی. ایک آدھ تحریر سے ایک مطلب نکالنے کی کوشش کی جس کے جواب میں یہ تحریریں جو میں نے پڑھ کر سنائی ہیں بہت کافی ہیں اگر کسی میں تقویٰ کی رگ ہو.